السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام کے ہم جو آج آپ کی خدمت میں جو سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں وہ ایک نیا سبق، جدید سبق، وہ یہ ہے کہ مجتہد کسے کہتے ہیں اور مجتہد کی تعریف کیا ہے۔ تو دیکھیے، مجتہد جو ہوتا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں کہ وہ مجتہد بن جائے۔ جس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، ہر ایک کی یہ بس کی بات نہیں کہ وہ مجدد بن جائے، تو مجدد سے بڑا مرتبہ جو ہوتا ہے مجتہد کا ہوتا ہے۔ مجدد تو ہر صدی میں ہوتا ہے، لیکن مجتہد جو ہوتا ہے وہ ہر صدی کا نہیں ہو سکتا، کہ جو مجتہد نے قرآن اور حدیث میں سے جو مسائل کا استخراج و استنباط کر دیا، جو مسائل کر دیے، تو وہ مجتہد کو بھی فالو کرنا پڑ جاتے ہیں۔ تو مجتہد کا مرتبہ بھی مجدد سے بڑا ہوتا ہے۔ تو مجدد جو ہے وہ ہر ایک انسان نہیں بن سکتا، تو اسی طریقے سے جو مجتہد ہوتا ہے وہ بھی ہر ایک انسان نہیں بن سکتا۔ اس کے بھی بننے کے لیے کچھ قاعدے قوانین ہوتے ہیں، تائید باری تعالیٰ ہوتی ہے، وہی انسان جو ہے وہ مجتہد بن سکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، آج ہمارے سماج کے اندر اتنا مجدد پیدا ہو گیا برساتی میڈک کی طرح، آپ گن نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے مجدد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ طریقے سے فتنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر یہ فرضی مجدد نہیں ہیں، اصلی مجدد ہیں، تو میرے بھائیوں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی یہ مجدد ہیں، ان کی تعداد جیسی بڑھتی جا رہی ہے، ویسی ہی فتنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ سب سے بڑا فتنہ یہی مجدد ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ یہی مجدد ہیں، یہی مجدد اکرام ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھ لیجئے، فخر الاسلام، شیخ الاسلام، فلانا اسلام کی تعداد بے انتہا بڑھ رہی ہے، محدثوں کی تعداد بے انتہا بڑھ رہی ہے، شیخ الاسلام کی تعداد بے انتہا بڑھ رہی ہے، علماء اکرام کی تعداد بے انتہا بڑھ رہی ہے، مفتیان اکرام کی تعداد بے انتہا بڑھ رہی ہے۔ ایک جامعہ سے ہر سال کم از کم 200-250 مفتی پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان 200-250 مفتیوں میں سے کوئی ایک ایسا مفتی بھی نہیں ہوتا جو سماج میں سے ایک برائی کو دور کر دے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان میں مفتیان اکرام کی تعداد جو ہے اسلام دھرم میں کم سے کم مفتی نکلیں گے، کم از کم نکلیں گے تو 5 اور 6 لاکھ مفتی نکل جائیں گے، مگر ان 5 اور 6 لاکھ مفتیوں میں سے کوئی آپ کو ایک ایسا مفتی نہیں ملے گا جو سماج کا جو ہو، سماج سیوک ہو، اور عوام کو، جنتا کو اس پہ بھروسہ ہو جائے۔ سب یہ انگریزوں کی کٹ پتلی، پیروں کی کٹ پتلی بنے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اگر انہوں نے پیروں کے سامنے سر نہیں جھکایا تو یوں سمجھ لو کہ ان کی مسند و منبر سب بیکار ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، تو آج نہ پیروں کی کمی ہے، نہ پیر زادوں کی کمی ہے، نہ مفتیان اکرام کی کمی ہے، کمی ہے تو خلوص دل والوں کی کمی ہے۔ اللہ رسول کے دین کے لیے جو خلوص اور للہیت سے جو کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے کمی ہے۔ اور اگر جو کام کر رہے ہیں دین کا، تو ان کو بے روزگار کرنے والوں کی کمی نہیں۔ جیسا کہ مدرسین اکرام وہ ایک واحد جماعت ہے جو دین کی ایک خلوص اور للہیت سے تبلیغ کرتی ہے۔ دین کی سب سے بڑے مبلغ یہ مدرسین اکرام ہیں، مگر آج ان کا حال جو ہے ایک کرسچن، ایک دلت برادری سے بھی زیادہ نیچے پہنچ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، سماج میں ایک زمانہ، ہمارے ہندوستان کے اتہاس میں ایک زمانہ ایسا بھی آ چکا ہے کہ سب سے زیادہ یہاں پر جو ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے تو وہ ہریجنوں پہ۔ تو آج جتنا ظلم اور جتنی زیادتی ہریجنوں پہ ہوتی تھی، آج اتنی زیادتی ان مدرسین اکرام اور ائمہ اکرام پہ ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نہ مفتیان اکرام کی کمی ہے اور نہ
ہمارے شیخ الاسلام کی کمی ہے تو صرف خلوص اور للہیت سے کام کرنے والوں کی بہت زیادہ کمی ہے۔ جب تک خلوص اور للہیت سے کام کرنے والے لوگ پیدا نہیں ہوں گے، سچے دل سے کام کرنے والے لوگ پیدا نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ سماج کی برائیاں نہیں ختم ہو سکتی۔ تو دیکھیے مجتہد جو ہوتا ہے اس کا مرتبہ مجدد سے بھی بڑا ہوتا ہے، کیونکہ مجدد تو پیدا ہو سکتا ہے کوئی 100 سال کا، کوئی 1000 سال کا، لیکن پھر مجتہد جو ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو مجتہد اتنا بڑا مقام ہے، تو اب ظاہر سی بات یہ ہے مجتہد کی آپ تعریف بھی پہچان لیں، اور اس کے کچھ شرائط بھی ہوں گے۔ تو شرائط بھی بہت مشکل ہیں، پہلے آپ اس کی تعریف دیکھ لیں۔ مجتہد اس فقیہ کو کہا جاتا ہے جو اجتہاد و استنباط کی اہلیت رکھتا ہو۔ مجتہد اس فقیہ کو کہا جاتا ہے جو اجتہاد و استنباط کی صلاحیت رکھتا ہو، اور ظاہر سی بات یہ ہے کہ اجتہاد اور استنباط کرنے کی صلاحیت اسی کو ہوتی ہے جس کے اوپر تائید الہی ہوتی ہے، یعنی جس کے اوپر الہام الہی ہوتا ہے، جس کو پروردگار عالم اپنے محبوب بناتا ہے، جیسے کہ پروردگار عالم نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور پروردگار عالم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو دین کی سمجھ جو ہے پروردگار عالم ہر ایک کو نہیں دیتا۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے مجتہد اس فقیہ کو کہا جاتا ہے جو اجتہاد اور استنباط کی اہلیت کیا ہے رکھتا ہو۔ لیکن اصولیین ہیں، ان کی اصطلاح میں محقق ابن امیر الحاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصولیین کے ظاہری کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک غیر مجتہد فقیہ نہیں بن سکتا، جو مجتہد نہیں ہے وہ فقیہ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ تو یہ جتنے بھی مفتی ہیں یہ تو کوئی مجتہد نہیں، مجتہد کا دروازہ ہی بند ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیو، تو اب یہ کیا ہیں؟ اب اصولیین کے نزدیک یہ مفتی نہیں ہے، غیر مجتہد فقیہ نہیں بن سکتا، اور نہ ہی غیر فقیہ مجتہد بن سکتا۔ یوں سمجھ لو کہ لازم اور ملزوم ہے، لازم اور ملزوم، اور جو فقیہ ہے وہ مجتہد بھی ہے، گویا کہ فقہ و اجتہاد ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ اس صورت میں فقیہ کی جو تعریف ہے وہ مجتہد کی تعریف بھی ہے۔ چنانچہ محقق موصوف فقیہ مجتہد کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجتہد وہ عاقل اور بالغ مسلمان جو ایسا ملکہ کا حامل ہو جس کے ذریعے وہ استنباط احکام کی قدرت رکھتا ہو، استنباط و احکام کی قدرت رکھتا ہو۔ آپ اتنا سمجھ لیجئے۔ تو اب یہ مجتہد کی ہو گئی تعریف۔ اب جو سب سے مین چیز ہے مجتہد کی شرائط، وہ شرائط سب سے زیادہ مشکل ہیں۔ وہ شرائط کتنے ہیں؟ 9 شرائط ہیں۔ تو اب وہ 9 شرائط کو آپ پہلے دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ مجتہد بننا کتنا زیادہ مشکل ہے۔